بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور حسب روایت تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں حافظ عرفان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام صدق اللہ العظیم۔ جناب حافظ عرفان صاحب آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ اب میں ہدیہ نعت کے لیے ملتمس ہوں جناب عقیل قریشی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جناب عقیل قریشی۔ سونے پاک محمد عربی تو سونے پاک محمد عربی تو اے جندڑی گول کماما میں جیو رحمت عالم مل جائے جیو رحمت عالم مل جائے انہوں دکھڑے کھول سنا
اوے والیاں ساں یتیماں دا اوے والیاں ساں یتیماں دا اوے آقا سب مسکیناں دا اوے درد ہٹاں بندہ دکھیاں دے اوے درد ہٹاں بندہ دکھیاں دے او دی شان تو صدقے جاواں میں سونے پاک محمد عربی تو کیویں شہر مدینے جاواں میں کیویں شہر مدینے جاواں میں پلے زر بھی نہ کوئی وسیلہ اے جے میں جا پہنچاں بوئے مدنی دے جے میں جا پہنچاں بوئے مدنی دے رو رو ستھرے بھاگ جگاواں میں سونے پاک محمد عربی تو لو اپنے امین نو کول بلا لو اپنے امین نو کول بلا یا نوری مکھڑا دکھا جاؤ ہویاں مدتاں آساں وچ بیٹھ کے ہویاں مدتاں آساں وچ بیٹھ کے اکھاں چک چک ویکھاں راہواں میں سونے پاک محمد عربی تو اے جندڑی گول کماواں میں جیو رحمت عالم مل جائے انہوں دکھڑے کھول سناواں میں سونے پاک محمد عربی تو اب اس سے پہلے کہ تقریب کا باقاعدہ ہم آغاز کریں ہمارے معزز مہمانوں کو میں فرداً اسٹیج پہ بیٹھنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں. آج کی اس تقریب کی غرض و غایت سے جیسا کہ آپ واقف ہیں، آج کی یہ تقریب ہمارے پاکستان کی ایک انتہائی محترم و معتبر شخصیت جو مختلف حوالوں سے، ادب کے مختلف حوالوں سے سرگرم ہیں پاکستان میں، چاہے وہ نظم ہو، نثر ہو، تحقیق ہو یا تربیت ہو، کیونکہ یہ باقی چیزیں تو آپ بہت سارے لوگوں میں دیکھتے ہیں، وہ ادبی شخصیات بہت ساری ہیں جو نظم، نثر اور تحقیق کے میدان میں اپنے جوہر دکھا رہی ہیں، لیکن جو نئے آنے والوں کی تربیت کا جو عنصر ہے، جو تربیت کی جو ضرورت ہے، اس کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس میں بھی خاصا کام کیا ہے. ان کا تفصیلی تعارف تو تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہمارے دوسرے ساتھی پیش کریں گے. میں اس وقت انتہائی احترام سے گزارش کر رہا ہوں ہماری آج کی مہمان خاص
اور آج کے مشاعرے کی صدر محترمہ شہناز مزمل صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کرسی صدارت پہ جلوہ افروز ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کھڑے ہو کے ان کو اسٹیج پہ ویلکم کریں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ علم و ادب کی خدمت میں گزار دیا ہے۔ بہت ہی نادر، بہت ہی قیمتی ہمارے لیے، پاکستان کے ادبی دنیا کے لیے۔ محترمہ شہناز مزمل کے بعد میں اب گزارش کر رہا ہوں آج کی اس تقریب میں تخیل ادبی فورم کے صدر جناب محمد صابر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محمد صابر۔ اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں عالمی اردو مرکز فرع ریاض کے صدر جناب شوکت جمال صاحب، جن سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب شوکت جمال صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر اپنی کرسی پہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں بزم یاران ریاض کے صدر جناب عقیل قریشی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیاں جناب عقیل قریشی صاحب کے لیے۔ آج کی اس تقریب کے کچھ مہمان اعزاز بھی ہیں، چونکہ اسٹیج پہ جو ہے وہ جگہ کی کمی کے باعث ان کو اسٹیج پہ بٹھانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو اس تقریب کے مہمان اعزاز کے طور پہ متعارف کروانا چاہتے ہیں آپ سب لوگوں سے۔ ہمارے پہلے مہمان اعزاز جناب پروفیسر اقبال اعجاز بیگ صاحب، معروف شاعر اور ادیب۔ جناب گوہر رفیق صاحب، تدریس کے شعبے سے وابستہ اور ماہر نقاد۔ جناب خالد رانا صاحب، شاعر اور معروف سیاسی شخصیت۔ اس کے بعد جناب خالد اکرم رانا صاحب، جو معروف سیاسی شخصیت ہیں، وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے آج کے مہمان اعزازی۔ عبد القیوم لالا صاحب، جو معروف سیاسی شخصیت ہیں، آپ سب بخوبی واقف ہیں، وہ بھی ہمارے آج کے اس مہمان اعزازی کی جو لسٹ ہے ہماری اس میں شامل ہیں۔ جناب کموڈور نعیم اختر صاحب، پاکستان انٹرنیشنل اسکول ناصریہ کے پرنسپل، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، آج کی اس تقریب کے مہمان اعزازی۔ اور آخر میں ایک نام جو محترمہ ثنا شعیب صاحبہ، جو کہ خاص طور پہ آج کی اس تقریب میں شرکت کے لیے، اس مشاعرے میں شرکت کے لیے جدہ سے تشریف لائی ہیں اور میڈیا کے شعبے سے وابستہ ہیں اور معروف سماجی شخصیت ہیں۔ ہم ان کا اور ان کے شوہر جناب شعیب صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اتنی دور سے ہماری اس تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، جناب شعیب صاحب اور ثنا شعیب کے لیے بھرپور تالیاں۔ اب چونکہ مہمانوں کا جو ہے وہ تعارف ہو گیا ہے اور وہ اپنی نشستوں پہ تشریف بھی رکھ چکے ہیں، لہٰذا میں آج کی اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو شام ہے، آج کی جو تقریب ہے، وہ شہر ریاض کے ادبی منظرنامے پہ ایک بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اس طرح کہ میں تقریباً 24 برس سے یہاں پر شہر ریاض کی ادبی سرگرمی میں متحرک ہوں اور مختلف مشاعروں میں پڑھتا بھی رہا اور پھر نظامت بھی کرتا رہا، لیکن آج تک ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ اس شہر کی 3 ادبی تنظیمیں کسی مشاعرے میں مل گئیں، انہوں نے آپس میں جو ہے وہ مل کے ایک کسی مشاعرے کا یا کسی تقریب کا اہتمام کیا ہو۔ لہٰذا میں ان تینوں تنظیموں کو بھرپور آپ سب کے ساتھ مل کے بھرپور تالیوں میں داد دینا چاہتا ہوں
کہ آج کی یہ شام اس لحاظ سے بہت یادگار ہے، اور یہ ایک نیا سفر ہے جسے تخیل ادبی فورم نے دیگر دونوں تنظیموں کے ساتھ شروع کیا ہے، بزم یاران ریاض اور عالمی اردو مرکز، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا، اور شہر ریاض کے تمام ادیب، شاعر اور ادبی تنظیمیں آپس میں مل کر بھرپور ادبی محافل کا انعقاد کرتی رہیں گی۔ خواتین و حضرات، اب یہ مشاعرہ جو ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب یہاں اپنے وقت سے، اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، آپ کافی دیر تک بیٹھیں گے۔ اس تقریب میں آپ کی بھرپور شمولیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو شعراء کرام اب سے کچھ دیر کے بعد میں آپ کے سامنے فرداً پیش کروں گا، انہوں نے بڑی طویل ریاضت کے بعد وہ کلام جو ہے وہ جو کہا ہے، جو آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے، اور جب آپ کی طرف سے اس کو بھرپور پذیرائی ملے گی تو ان کا حوصلہ بہت بڑھے گا۔ نہ صرف ان کا حوصلہ بڑھے گا بلکہ یہ ان کے لیے ایک مہمیز کا کام کرے گا، اور آئندہ وہ اپنی ادبی تخلیقات کو اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ لہذا میں توقع کرتا ہوں کہ آپ اس مشاعرے سے آخر تک جڑے رہیں گے اور شعراء کرام کو اپنی بھرپور داد و تحسین سے نوازیں گے۔ سب سے پہلے آج کی اس مشاعرے میں گزارش کر رہا ہوں، ہمارے تخیل ادبی فورم کا کام جو ہے وہ جس نظریے کے تحت تخیل ادبی فورم قائم کیا گیا ہے، اس میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ یہ نئے شعراء کی حوصلہ افزائی کرنے کا جو ہے وہ فرض بیڑا جو ہے تخیل ادبی فورم نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے، اور نئے شعراء کو متعارف کروانا اور ان سے کمیونٹی کو جو ہے وہ روشناس کروانا، یہ تخیل ادبی فورم کے جو عزائم ہیں، جو اس کا لائحہ عمل ہے، اس میں سے ایک ہے۔ اور اس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب افتخار ساحل صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے حاضرین کو اپنے کلام سے نوازیں۔ خواتین و حضرات، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب افتخار ساحل صاحب اس مشاعرے کا آغاز کرنے لگیں۔ یہ غزل کے چند اشعار ہیں کہ حال دل ہم نے کبھی ان کو سنایا ہوتا، حال دل ہم نے کبھی ان کو سنایا ہوتا، قلب مضطر پہ جو گزری ہے دکھایا ہوتا، رونق زیست میں ہم بھول گئے کسب وفا، رونق زیست میں ہم بھول گئے کسب وفا، کاش یہ نقش محبت نہ مٹایا ہوتا۔ پھر انہیں حق تھا کہ مجھے مورد الزام کریں، پھر انہیں حق تھا کہ مجھے مورد الزام کریں، جب میرے جرم کا احوال بتایا ہوتا۔ اس طرح اپنے سفینے تو نہ ڈوبے ہوتے، اس طرح اپنے سفینے تو نہ ڈوبے ہوتے، نہ خدا کو جو کبھی دل سے بلایا ہوتا۔ اچھے انسان تو ہوتے ہیں چراغوں کی طرح، اچھے انسان تو ہوتے ہیں چراغوں کی طرح، اچھے انسان سے ساحل کو ملایا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک جگہ پہ ایک بہت بڑا مشاعرہ ہونے والا تھا، اس میں جو ہے ایک بہت بڑے شاعر کو بلایا گیا۔ منتظمین شاعر صاحب کے پاس پہنچے، ان سے درخواست کی کہ ہم مشاعرہ کر رہے ہیں، آپ اس میں شریک ہوں۔ شاعر صاحب نے کہا دیکھیے میں آ جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس مشاعرے میں جب میں اپنا کلام سناؤں گا، اپنا شعر سناؤں گا، تو سامعین میں سے کوئی داد نہیں دے گا یا کوئی تالیاں نہیں بجائے گا، کوئی داد و تحسین جو ہے وہ اس کی آواز سامعین میں سے نہیں آنی چاہیے، اور اگر آئی تو پھر میں اپنا کلام روک دوں گا اور میں چلا جاؤں گا۔ تو منتظمین نے وعدہ کر لیا، اور حاضرین کو بھی جو آنے والے تھے ان کو اپنے طریقے سے سمجھایا ہوگا۔ تو جب مشاعرہ شروع ہوا تو وہ شاعر جو ہیں وہ کلام پڑھنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنی غزل شروع کی، اچھے شاعر تھے، اچھے شعر پڑھنے لگے۔
درمیان میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے یہاں سے واہ واہ شروع کر دی اور کچھ لوگوں نے دوسری طرف سے تالیاں بجانی شروع کر دیں، تو شاعر صاحب رک گئے، منتظمین کی طرف دیکھا۔ اب منتظمین شرمندہ تھے کہ یہ تو غلط ہو گیا، ان سے کہا کہ بھئی اب کیا کریں؟ شاعر نے کہا دیکھیے اب تو جو ہو گیا وہ سو ہو گیا، لیکن اب آپ ایسا کیجئے کہ جن لوگوں نے داد دی ہے اور جنہوں نے تالیاں بجائی ہیں ان کو یہاں بیٹھے رہنے دیجئے، باقی کو یہاں سے اٹھا دیجئے۔ تو خواتین و حضرات، اچھا شعر جو ہے وہ بے ساختہ سامعین سے داد وصول کر لیتا ہے، اور اچھے باذوق سامعین موجود ہوں تو وہ کسی کے منع کرنے کے باوجود بھی ان اچھے اشعار پہ داد دیں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس وقت جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو خاص طور پہ آج کی اس شام میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور وہ یقیناً باذوق ہیں، لہٰذا آپ اپنی باذوق طبیعت کا اظہار کیجئے۔ امید فاضلی کا ایک شعر ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ فطرت کا ہو اظہار، خوشبو ہو تو لہرائے، جو بادل ہو تو برسے۔ تو جو آپ میں اگر اچھا ذوق ہے تو اس کا اظہار شعراء کرام کو داد دے کر ضرور کیجیے۔ خواتین و حضرات، میری لسٹ میں اگلے شاعر، یہاں پر ایک بڑی اچھی تنظیم ہے، بہت جس ادبی پروگراموں کا انعقاد بھی کرتی رہتی ہے، یہ ادارہ ادب اسلامی کے نام سے وہ تنظیم ہے، اور اس کے خواجہ مسیح الدین صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے حاضرین کو اپنے کلام سے نوازنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے جناب خواجہ مسیح الدین۔ السلام علیکم خواتین حضرات، بڑی خوشی ہوئی کہ آج کی اس محفل میں مجھے کچھ سنانے کا موقع دیا گیا۔ سب سے پہلے اجازت ہے ایک شعر میں ہمارے بہت ہی محترم اور معزز دوست شوکت جمال صاحب کی نظر کرتے ہوئے سناتا ہوں۔ غم دوراں جب اس کی روح کو ڈستا بہت ہے، غم دوراں جب اس کی روح کو ڈستا بہت ہے، ہزاروں غم چھپائے دل میں وہ ہنستا بہت ہے۔ غم دوراں جب اس کی روح کو ڈستا بہت ہے، ہزاروں غم چھپائے دل میں وہ ہنستا بہت ہے۔ ایک دو اشعار مزید سماعت فرما لیں۔ شہید حق ہے، شہید حق ہو جلاؤ صداقتوں کے چراغ، شہید حق ہو جلاؤ صداقتوں کے چراغ، ستون دار پہ رکھو شہادتوں کے چراغ۔ صدف کو توڑ کے آمادہ ظہور تو ہوں، صدف کو توڑ کے آمادہ ظہور تو ہوں، چلیں گے ہر سو تمہاری حکایتوں کے چراغ، چلیں گے ہر سو تمہاری حکایتوں کے چراغ۔ چند اشعار مزید سماعت فرمائیں۔ گلشن کی فضاؤں میں شقاوت بھی بہت ہے، گلشن کی فضاؤں میں شقاوت بھی بہت ہے، غنچوں کی طبیعت میں بغاوت بھی بہت ہے۔ غنچوں کی فضاؤں میں، گلشن کی فضاؤں میں شقاوت بھی بہت ہے، غنچوں کی طبیعت میں بغاوت بھی بہت ہے۔ مختل کے در و بام ہلا دیتا فغاں سے، مختل کے در و بام ہلا دیتا فغاں سے، بسمل کو سسکنے کی اجازت بھی بہت ہے۔ موجوں کے تلاطم کو فقط دیکھتے کیا ہو، موجوں کے تلاطم کو فقط دیکھتے کیا ہو، طوفان اٹھانے یہ فراست بھی بہت ہے۔ ڈھاتے ہیں میرے عزم کا ہر بار کنارہ، ڈھاتے ہیں میرے عزم کا ہر بار کنارہ، افکار کی لہروں میں جہالت بھی بہت ہے۔ ہمدرد کوئی صلح کرانے نہیں آتا، ہمدرد کوئی صلح کرانے نہیں آتا، ہمسایوں میں آخر کو عداوت بھی بہت ہے، ہمسایوں میں آخر کو عداوت بھی بہت ہے۔ پاپیادہ گزرتا ہوں میں توقیر میں اس کی، پاپیادہ گزرتا ہوں میں توقیر میں اس کی، کوچے سے ستمگر کے جو چاہت بھی بہت ہے۔
کوچے سے ستم کر کے جو چاہت بھی بہت ہے، پتھر ہی کے بن جاتے ہم الفت میں صنم کے، پتھر ہی کے بن جاتے ہم الفت میں صنم کی، بدگر کے ان ہاتھوں میں مہارت بھی بہت ہے، بدگر کے ان ہاتھوں میں مہارت بھی بہت ہے، رشتے ہوئے زخموں کا مداوا ہی تو ہوتا، شعر سنیے گا، رشتے ہوئے زخموں کا مداوا ہی تو ہوتا، دل کے لیے تھوڑی سی عنایت بھی بہت ہے، دل کے لیے تھوڑی سی عنایت بھی بہت ہے، افسردہ چراغوں کو مسیح آنکھتے کیوں ہو، ظلمت یہ مٹانے کو ارادت بھی بہت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے خواجہ مسیح الدین صاحب۔ یہ محفل اپنے رنگ پہ آتی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ میں مزید اچھے شعراء کو آپ کے سامنے دعوت دوں، میں گزارش کر رہا ہوں تخیل ادبی فورم کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری جناب راشد محمود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری آج کی مہمان خاص مشاعرے کی صدر نشین محترمہ شہناز مزمل صاحبہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، معزز حاضرین کرام، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آج اس پروگرام کو ایک ایسی شخصیت نے رونق بخشی جن کا نام ادب شناس لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ ظاہر ہے ذکر کر رہا ہوں میں محترمہ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ کا، جو مادر دبستان لاہور کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ کا ادبی قد و قامت اور حیثیت اتنی بلند ہے کہ میرا ان کے بارے میں کچھ اظہار خیال کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ ڈاکٹر شہناز کا ادبی سفر کا آغاز سن 80 کی دہائی میں شروع ہوا اور بہت مختصر عرصے میں ادب کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ بن کر ابھری۔ ان کا ادبی سفر جو 3 دہائیوں سے زائد ہے، اپنے آپ میں ادب کی ایک تاریخ ہے، اور جب بھی مورخ ادبی تاریخ مرتب کرے گا تو 20ویں اور 21ویں صدی کا ادب ڈاکٹر صاحبہ کے ذکر اور تعریف کے بغیر نامکمل رہے گا۔ محترمہ ڈاکٹر شہناز صاحبہ نے اب تک 3 درجن سے زائد کتابیں تصنیف کی، جن میں نعتیہ کلام کے مجموعے، غزلیات، نظمیات اور نثری تحریریں شامل ہیں۔ ان کا ابتدائی ذوق جو کبھی ابتدائے عشق تھا، ندائے عشق دیتا ہوا انتہائی عشق کی منزل تک پہنچا۔ وہ منزل کیا ہے اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحبہ کی جو ادبی خدمات ہیں ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کو ان کی ادبی خدمات کے اطراف میں کئی قومی اور بین الاقوامی اداروں کی جانب سے اطراف کمال فن کے ایوارڈ مل چکے ہیں۔ مادر دبستان لاہور ڈاکٹر شہناز مزمل کی جو ادبی خدمات ہیں وہ صرف علمی ہی نہیں بلکہ عملی بھی ہیں۔ عملی طور پر وہ چیئرپرسن ہیں ادب سرائے انٹرنیشنل کی، وہ فاؤنڈر اور چیئرپرسن ہیں ادب سرائے فورم کی، پرنسپل کنسلٹنٹ ہیں مارول سسٹم لٹریری ریسرچ ونگ کی، سرپرست ہیں وقار پاکستان ڈیجیٹل لٹریری ریسرچ کلاؤڈ کی، بین الاقوامی سفیر برائے اردو ہیں، سرپرست ہیں دریجہ ادب کی، سرپرستی کرتی ہیں بزم خالد نصر کی، سرپرست ہیں ثریا جبیں ریڈرز کلب کی، سرپرست ہیں سلطان فاؤنڈیشن کی، سرپرست ہیں قادری فاؤنڈیشن کی، اور اس کے علاوہ سرپرست ہیں یافر ٹی وی کی۔ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ کے بارے میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ادب کا ماہتاب ڈاکٹر شہناز مزمل ایک انتہائی محترم اور قابل قدر شاعرہ ہیں۔ ان کا شعری ذوق ظاہر ہے بچپن میں پروان چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے جوبن پر پہنچا اور ایسا عروج اور کمال ملا کہ آج تک اس کی آب و تاب میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، روشنی کہیں ماند نہیں پڑی۔ ڈاکٹر شہناز مزمل سے میرا باقاعدہ تعارف چند روز قبل کچھ کتابوں کی صورت میں ہوا، جب ان کی کچھ کتابیں میرے زیر مطالعہ رہیں، اور ان کتابوں کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کلام شہناز محض کوئی شعری کلام نہیں بلکہ حقیقی عشق حقیقی کی منزلوں کا پتہ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ عمر کے اس حصے میں بھی جب شاعر اور شاعرات کے بیشتر کلام میں محبوب کی سیاہ چشمی کی باتیں اور کاجل کے قصے، قمر و قمر کے سلسلے، چاند چہروں کی کہانیاں، زلف اسیری کی وارداتیں اور ہجر و فراق کی علم انگیزیاں اور وصال رتوں کے شرر بیانیے ہوتے ہیں، اس ابتدائی عشق کے دور میں بھی محترمہ کی شاعری میں ہمیں حقیقی عشق نظر آتا ہے اور تصوف و فلسفہ حیات سے روشناس کرواتی ہیں۔
گویا ان کی شاعری مجاز کے رنگ کی بجائے حقیقت کے ساگر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ روحانیت کا ایک ایسا عنکبوت ہے جس نے الفاظ اور خیالات کو اپنے اندر جکڑ رکھا ہے، اور یہ کمال عہد حاضر کی شاعرات میں سوائے ڈاکٹر شہناز کے اور کسی شاعرہ کے ہاں نہیں ملتا۔ ہم آج بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر شہناز مزمل ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بلا شبہ یہ اردو ادب کی وہ پہلی شاعرہ ہیں جن کی شاعری کا مرکز ہی عشق حقیقی ہے، جو ان کے عشق مسلسل کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہاں معزز خواتین و حضرات، میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جہاں بھی لفظ عشق آئے گا اس سے مراد جو ہے وہ ان کی کتاب کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا، کیونکہ ان کی تمام کتابیں عشق کے نام سے جو ہیں وہ جانی جاتی ہیں، ساتھ میں کوئی دوسرا لفظ بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے عشق مسلسل کی صورت میں ان کی جو شاعری کا حقیقی منظر ہے وہ نظر آتا ہے۔ عشق مسافت کے اس طویل سفر میں 3 دہائیوں سے یہ جادہ و عرفاں پر گامزن ہیں اور قریب 3 درجن کتابیں تحریر کر چکی۔ ان کے جذب و حروف میں جرأت اظہار کا وہ سلیقہ ہے جس سے ہمیں پیام نو ملتا ہے۔ غزلیات کے مصرعے گویا کھلتی کلیاں اور مہکتے پھول ہیں۔ ڈاکٹر شہناز مزمل کی ادبی کاوشیں اس قدر وسیع ہیں کہ کوئی کتنا ہی قادر الکلام کیوں نہ ہو، یہ ممکن نہیں کہ ایک نشست میں محترمہ کی تمام تخلیقات کا احاطہ کر سکے۔ عزیزان من، کتاب تو بہت بڑی بات ہے، ان کی غزل کا ایک ایک مصرع اس بات کا متقاضی ہے کہ حرف حرف اس پر بات کی جائے اور اس کی تفسیر بیان ہو، لیکن ظاہر ہے اس مختصر وقت کی نشست میں تو یہ ممکن نہیں کہ تمام کتابوں پر بات کی جائے، تو میری کوشش ہوگی کہ 2-4 جملوں میں یہ بات ختم کروں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں محترمہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب گنبد خضرا دیکھنے کا سودا سر میں سماتا ہے تو خود سے ہم کلام ہو کر کہتی ہیں مجھ میں کہاں جرأت توصیف مصطفیٰ۔ جب ہجوم شوق میں رقصہ رحمت کا اشارہ ملتا ہے تو ماہ و خورشید اور تاروں سے مقدر مانگتی ہیں، اور اس مقدر کے مانگنے پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ توصیف سید الانبیاء کی صورت میں عشق مزمل۔ ان کی ایک کتاب ہے نعتیہ کلام عشق مزمل۔ جب زندگی کا حصار مشکل ہوتا ہے تو ڈوبتی ہوئی شام کے سائے میں ڈھل کر خود کھو جاتی ہیں، اور جب خود کھو جاتی ہیں تو ان کا گمان بولتا ہے کہ تیرے ہمراہ چلنا چاہتی ہوں، پھر پلکیں نم ہوتی ہیں، موتی الفاظ میں ڈھلتے ہیں کہ میں پر بریدہ ہوں کیسے سفر کی بات کروں، اور یوں ایک کتاب عکس دیوار پہ تصویر بنتی ہے۔ جب انہوں نے عشق کو اپنے دل کا اثاثہ سمجھ لیا تو کبھی محبوب کے جانے کا منظر نہیں بھولی، اور خود سے سوال کیا کیسے جیے عشق میں حیران بہت ہیں۔ اپنے دل پہ نگاہ ڈال کر کہتی ہیں اس شیشے کے گھر میں کوئی موجود بھی ہوگا، پھر مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سامنے میرے ہو اور نظر جھکی نہ رہے، پھر یاد آتا ہے کہ ملا تھا کوئی مجھے میری ابتدا بن کر، اور ساتھ ہی آواز آتی ہے کہ سانس کے تسلسل کو ٹوٹنا تو ہوتا ہے۔ اور عزیزان من یوں محبت کی ایک لازوال داستان رقم ہوتی ہے، غم ہجراں کا ایک نوحہ بنتا ہے جس کو آپ نے اپنی کتاب بات تیرے میں قلم بند کیا۔ کہیں غم جانا، غم دوراں اور غم ہجراں کا قصہ ہے، ایک سوال ہے جس کا جواب تمام عمر نہیں مل سکا۔ ان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ دل تو اس کے جمال میں گم ہے، اپنے آپ میں کھو کر کہتی ہیں کہ عجب محشر سا مجھ میں برپا ہے، اور کوئی سوال کرتا ہے کہ اس تصوف کا فلسفہ کیا ہے تو جواب میں عشق تماشا جیسا شاہکار وجود میں آتا ہے۔ عزیزان من، کہیں عکس تمنا ریشم کی ڈور سے بندھا ملتا ہے تو کہیں بے وقت کے گداگر کو پچھتاوے کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ ہتھیلی پر خواب سجائے لا حاصلی کی سرزمین پر رت جگہوں کی مسافت میں شب گزیدہ کے سرد سناٹے اور زرد موسموں کے عذاب دامن میں سمیٹے برزخ احساس کی کڑی سزا اجر آگہی کی صورت میں ملتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو موم کے اس سائبان میں ہے جہاں ابھی سورج کو اور جلنا ہوگا۔ عزیزان من، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آخر میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ انتہائی عشق کی ایک ایسی منزل پر پہنچی ہیں جس کا میں تذکرہ بعد میں کروں گا، وہ تذکرہ میں کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محترمہ سے ایک ایسا کام لیا ہے جو کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جیسے حفیظ جلندری کہا کرتے تھے کہ جب روز محشر مجھ سے حساب ہوگا کہ نامہ اعمال میں کیا ہے تو میں شاہ نامہ اسلام پیش کروں گا، تو کچھ ایسا ہی کارنامہ محترمہ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ نے کیا، اور اپنے اس ادبی کارہائے نمایاں پر یہ اس صف میں جا کر کھڑی ہو گئی ہیں جہاں اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، جنہوں نے برِ صغیر پاک و ہند میں پہلی مرتبہ قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کر کے قرآن کو سمجھنے کی راہ دکھائی۔
جہاں اعزاز اللہ مکالوی موجود ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا سندھی زبان میں پہلا ترجمہ کیا، وہ صف جہاں مولانا عاشق الہی مراٹھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا پہلا اردو ترجمہ کیا، اور عزیزان من محترمہ ڈاکٹر شہناز مزمل روئے زمین پر وہ پہلی اردو ادب کی شاعرہ ہیں جنہوں نے کلام پاک فرقان حمید کے مکمل متن کا منظوم مفہوم تحریر کیا ہے، اور یہ ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور صرف تالیاں بجا دینے سے وہ تعریف ہوگی نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اس کام پر، اس کارنامے پر کھڑے ہو کر انہیں داد تحسین پیش کی جائے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، یہ اپنا مضمون پیش کر رہے تھے، تعارفی مضمون محترمہ شہناز مزمل کے لیے تخیل ادبی فورم کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری جناب راشد محمود صاحب۔ دیکھیں، میں رینڈملی کہتا رہتا ہوں، مطلب میں کوئی تیاری کر کے نہیں آتا کہنے کے لیے، تو اگر درمیان میں مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ معاف فرمائیں گے۔ اور آج کی جو ہماری مہمان خاص ہیں، آج کے مشاعرے کی جو صدر ہیں شہناز مزمل صاحبہ، اس کے بارے میں جو مضمون آپ نے سنا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے تھوڑے سے پہلوؤں کا، کچھ ہی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اگر ہم پورا جو ان کا بھرپور کام ہے ادب کے حوالے سے، اگر اس کا بیان کرنے لگ جائیں تو آج کی ہماری جو وقت ہے سارا مشاعرے کا، وہ اس میں چلا جائے گا۔ لیکن میں یقیناً آپ سب کی طرح محترمہ کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے علمی اور ادبی کاموں کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، چونکہ اب رات گزرتی جا رہی ہے تو میں اب اس مشاعرے کا ایک تھوڑا سا رنگ بدلتا ہوں، اپنے کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک مطلع اور ایک شعر ہے کہ عشق ہے، عشق کو دنیا سے چھپانے کا نہیں، عشق ہے، عشق کو دنیا سے